تو مس خیر بہت بہت شکریہ. آج بات کا آغاز کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ بمشکل 1.5 گھنٹے کی مسافت ہے, بلکہ اگر واگا اٹاری سے دیکھا جائے تو 40 منٹ کی مسافت ہے. وہاں پہ ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کی بات ہو رہی ہے, جو سرتاج عزیز صاحب نے فیصلہ کیا اور حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ اس میں شرکت کرنی ہے, باوجود اس کے کہ انڈیا نے ہمیں جو ہے وہ باہر رکھا ہے ساکھ کے, اس کو بھی جو ہے نا انہوں نے وہ کیا, سکٹل کروا دیا. پھر انہوں نے جو برکس کا جو آؤٹ ریچ کا معاملہ ہے کہ جس کے اندر علاقائی جو ہے ممالک کو بلایا جاتا ہے, اس میں انہوں نے ساکھ کے فریم ورک کی بجائے بمسٹیک کا فریم ورک یوز کیا, اس سے ہمیں باہر رکھا. تو کچھ تھوڑی سی تنقید بھی ہو رہی تھی کہ کیوں سرتاج صاحب گئے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سرتاج صاحب کا جانا مناسب ہے. اس کو میں نے اس کے بارے میں لکھا بھی, اور اس حوالے سے بھی کہ یہ ایک علاقائی جو ہے وہ کانفرنس ہے. پاکستان اس کانفرنس کا جب یہ پروسیس کا آغاز ہوا تھا تو اس میں ایک بہت اہم ممبر تھا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سرتاج صاحب کا جو یہ فیصلہ ہے جانے کا, کیونکہ وہاں پہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ کل جب کھانا ہوا رات کو تو سرتاج صاحب ایک دوسری میز پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ اس میز پہ نہیں تھے جس پہ پرائم منسٹر مودی اور اشرف غنی صاحب اور جاوید ظریف صاحب تھے. بالکل دیکھیں, اس میں تو جہاں تک پرنسپلی پاکستان کا جانا ایک ایسی کانفرنس میں جو کہ انڈیا کی ترقی کے لیے نہیں تھا بلکہ افغانستان کی ترقی کے لیے ہے, اور ایک ایسی کانفرنس اس کا جب ہارٹ آف ایشیا کا کانسیپٹ, ایک تو پہلے ہارٹ آف ایشیا کا کانسیپٹ کہاں سے آتا ہے, علامہ اقبال سے آتا ہے. انہوں نے اپنے فکرے میں افغانستان کو ہارٹ آف ایشیا کا, اور پرائم منسٹر احمد داوطولو جو اس وقت تھے ٹرکی میں, انہوں نے یہ ہارٹ آف ایشیا کا کانسیپٹ لے کے چلے. پاکستان اس کا بلکہ ایک فاؤنڈنگ ممبر میں کہوں گی, وی ور ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز آف دس کانفرنس. سو ایک کانفرنس جو افغانستان کے لیے ہو رہی ہے, بے شک وہ ٹمبکٹو میں ہو رہی ہے, بے شک نیو دلی میں ہو رہی ہے, بے شک امرتسر میں ہو رہی ہے, بے شک ساؤتھ امریکہ میں ہو رہی ہے, پاکستان کو اس سے اپنے آپ کو الگ رکھنا جو وہ سگنلنگ بہت غلط ہو جاتی ہے. کیونکہ ہماری دیکھیں, ہمارے اوپر دنیا کا پورا ایک دنیا کی غلطیوں کا پورا پہاڑ ہمارے اوپر گرا ہے. جو کسی نے غلطی افغانستان میں کی اس کا سارا ملبہ ہمارے اوپر گر گیا. کہ ہمارا وہاں جانا میرے نظر میں ضروری تھا, کیونکہ ہم یہ امپریشن نہیں دینا چاہتے کہ ہم افغانستان میں امن پہ جب پورے 14 ملک جڑے بیٹھے ہیں تو ہم اس کے خلاف ورزی کریں یا اس میں We should not be the outliers. However, the problem is ہم وہاں گئے کیسے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ معلوم تھا اور آپ کے وہاں پہ ایک بہت ایک کمپیٹنٹ ہائی کمشنر وہاں بیٹھے ہوئے, آپ نے اپنی ایک ایک چیز, آپ نے ایڈوائزر کا ارائیول, ان کے کہاں پہ بیٹھنا, You need to have negotiated all of this. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو لگ رہا تھا کہ انڈیا ایک امپریشن دینا چاہ رہا ہے, جو لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان ناٹ اونلی این آؤٹ لائر بٹ این آئسولیٹڈ کنٹری ان دیٹ وے, تو پھر آپ کو مے بی ڈیگریڈ کر دینی چاہیے تھی اپنی ریپرزینٹیشن. آپ فورن سیکرٹری کو بھیج دیتے, ایڈیشنل سیکرٹری کو بھیج دیتے, جسٹ ٹو گیو دا امپریشن کہ بہت اچھا, بہت اہم نقطہ ہے. ویسے اگر آپ ہمیں سیریسلی نہیں لینا چاہ رہے, ہم افغانستان سے دور نہیں رہ سکتے, لیکن آپ کو ہم. دوسرا مجھے اس چیز سے بھی اختلاف ہے, جب انڈیا بار بار یہ کہہ رہا ہے پاکستان کے اوپر ہر قسم کے الزامات لگا رہے ہیں, اور فرینکلی اسپیکنگ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ان کی اسٹیٹڈ پالیسی یہ ہوگی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے. یہ ایک بہت منفی فارن پالیسی مینجمنٹ کا ایک گیمبٹ ہے, جس میں انڈیا جیسے ملک کو فرینکلی اسپیکنگ نہیں جانا چاہیے. جب وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں تو مجھے اس چیز سے اختلاف ہے کہ پھر ہمارے ہائی کمشنر نے کیوں کہا کہ اگر وہ ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں, اگر وہ ہمیں انویٹیشن دیتے ہیں تو ہم بائی لیٹرل ڈائلاگ, یہ چیزیں آپ پریس میں بعد میں دیتے ہیں, ان کو نیگوشیٹ پہلے کرتے ہیں. سو وین میں نے باسط کی جب یہ اسٹیٹمنٹ سنی یا دیکھی تو میں آئی واز 100% شیور ان مائی ہیڈ کہ یہ انہوں نے نیگوشیٹ کر لیا ہے, بائی لیٹرل ڈائلاگ کی انویٹیشن انڈیا کی طرف سے آئے گی اور پھر پاکستان اس پہ ہاں کہے گا, اور اس کے لیے یہ رستہ نکال رہے ہیں. سو ان سم ویز اس کی جو ڈائنامکس ہیں, جو جانے کا طریقہ کار ہے اور کس کو بھیجنا ہے, اس ساری چیز کے اوپر شاید میرا تھوڑا سا اختلاف ہے. ہم دونوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ چونکہ یہ ہارٹ آف ایشیا پروسیس جو ہے یہ افغانستان کے حوالے سے ہے, اس لیے اس میں پاکستان کی شرکت ضروری تھی. لیکن جو آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا وہ یہ کہ اس وقت جو بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت ہے, اور چونکہ بھارت اس میں میزبان ہے, اور چونکہ بھارت جو ہے وہ ہمیں تنہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور چونکہ ہم نے اس کو نیگوشیٹ نہیں ہم کر پائے, اس لیے ہمیں اس کو ڈاؤن گریڈ کرنا چاہیے تھا ریپرزینٹیشن کو, نمائندگی کو. آئی ٹیک دیٹ پوائنٹ فلی. اب اس میں ایک جو آپ نے بات کی کہ انڈیا کو پاکستان کو تنہا کرنے کی پالیسی جو ہے وہ نہیں اپنانی چاہیے, میں اس سے تھوڑا سا اختلاف اس حوالے سے کروں گا کہ اگر
ایک ریاست کو اس بات کا پتہ ہے اور انہوں نے اس کو اسیس کیا ہے کہ ایک دوسری ریاست کو تنہا کرنے کی جو ان کی پالیسی ہے اس میں ان کی قیمت کم ہے اور دوسری ریاست کے لیے قیمت زیادہ ہے، تو دین وائی ناٹ؟ نہیں، بٹ میں آئی وڈ کوسچن دیٹ کہ انہوں نے یہ کیسے اسیس کیا. دیکھیں انڈیا اس وقت اپنے آپ کو کیا پورٹری کرنا چاہ رہے ہیں؟ انڈیا اپنے آپ کو پورٹری کرنا چاہ رہا ہے ایز این ایمرجنگ ورلڈ پاور، ایز سرٹنلی ریجنل ایگزسٹنگ ریجنل پاور، ایز این اکنامک ہب آف ایکٹیویٹی اینڈ کنیکٹیوٹی ایٹسٹرا. یہ سب کچھ جب آپ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا چاہیں تو کیا آپ کی فورن پالیسی اتنی چھوٹی سامنے نہیں نظر آتی جب آپ کسی اپنے ہمسائے ملک جس کی کنیکٹیوٹی ود مڈل ایسٹ یا افغانستان ان کی ہمارے تھرو ہی ہو سکتی ہے. وہ ایک اور بات ہے کہ مجھے پاکستان کی بھی اس پالیسی سے اختلاف ہے کہ جو ہم اپنے آپ کو ہر جگہ سے والز اراؤنڈ آر سیلز بنا کے ہم کہتے ہیں کہ ہم گیٹ وے ہیں. ہم گیٹ وے نہیں بن سکتے جب تک ہم نے بڑی بڑی عمارتیں آن آر بارڈرز یا بڑی بڑی والز اپنے بارڈرز میں کھڑی کی ہوں. لیکن انڈیا اپنے آپ کو جو کہ ایک سیکورٹی کاؤنسل کا ممبر بننا چاہتا ہے، ایک ایسا ملک وہ ہر وقت 24 گھنٹے ایک دوسرے ملک کے اوپر لان تان منفی سیاست یا منفی فورن پالیسی کرتا رہے تو وہ اپنے آپ کو پوری دنیا کے سامنے ڈیگریڈ کرے. دیکھیں اعجاز، ہم لوگوں نے جب پاکستان کو میں یہ فورن پالیسی کا ڈائنامکس شروع کیے تھے اور بولا تھا کہ ہم پاکستان میں ریجنل پیوٹ کی فورن پالیسی لے کے آنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک ریجنل پیوٹ ہو رہا ہے، پاکستان دنیا سے ہٹ کے ریجن کی طرف کانسنٹریٹ کر رہے ہیں اور ریجن کے اندر ٹائز بنانے کی کوشش کرے، بے شک وہ ایران ہو، بے شک وہ افغانستان ہو، بے شک وہ انڈیا. پوری دنیا نے اس کا نوٹس لیا تھا. مجھے یاد ہے میں جب UN میں جنرل اسمبلی کے سیشنز وغیرہ کی جاتی تھی، ایک فورن منسٹر بلا کے آپ کو کہتے تھے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کس طرح اپنے ہمسائے ملکوں کے ساتھ بہتر تعلقات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم نے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، ہم نے پاکستان کو پلر آف پیس اینڈ اسٹیبلٹی، ہمیں یہ دکھانا ہوتا ہے. ہم کیسے پاکستان کو پلر آف پیس اینڈ اسٹیبلٹی؟ بٹ لیٹس لک ایٹ اٹ انادر وے. جو خواہشات ہیں اور جو ایمبیشنز ہیں انڈیا کی، وہ تو اپنی جگہ پہ ہمیں معلوم ہے. NSG کا بھی یہ معاملہ ہوا، اس کے اوپر خیر ان کو جو ہے نا منہ کی کھانی پڑی اب تک کم از کم. سیکورٹی کاؤنسل کا بھی بطرس غالی صاحب کے زمانے سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ وہ ورکنگ گروپس بنے ہوئے ہیں، ریفارم ہوگا، اس میں سیکورٹی کاؤنسل بھی ہے. اس میں انڈیا کے حوالے سے بہت سے ممالک نے بشمول امریکہ کے اس بات کا بار بار اظہار بھی کیا کہ انڈیا کو سیکورٹی کاؤنسل کی سیٹ ملنی چاہیے. ہم نے اس کو بہت ڈیفٹ ڈپلومیسی کے ساتھ جو ہے اس چیز کو بلاک کر کے رکھا ہے، جو کہ ہمیں کرنا چاہیے. اب اس میں کچھ چیزیں تو لانگ ٹرم ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ شارٹ ٹو میڈیم ٹرم ہیں. اب اس میں کنیکٹیوٹی کی جو آپ نے بات کی، امرتسر میں یہ معاملہ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ دنیا کو یہ دکھایا جائے کہ ہم اور افغانستان تو یہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کل ہی یہ بھی فیصلہ کیا کہ اب وہ ایئر کارگو استعمال کریں گے کیونکہ جو ہے اوور لینڈ روٹ نہیں مل رہا. سو بیسکلی دے آر پینٹنگ پاکستان ایز دا ولن کہ اس خطے میں کنیکٹیوٹی کے خلاف جو ہے وہ ہم نہیں ہیں بلکہ پاکستان ہے. دیکھیں اعجاز، آپ نے مینشن بھی کیا، انہوں نے بہت افیکٹولی، یو ہیو ٹو گیو دم کریڈٹ فار دیٹ، انہوں نے افیکٹولی سارک کو ڈیگریڈ کر کے اور اس میں پاکستان کو ایز دا اینٹی جو ہولڈنگ سارک بیک ہے وہ دکھا کے انہوں نے وہ جو بسمیک کا فورم بنایا ہے وہ بیسکلی کیا ہے؟ اٹس اے مائنس پاکستان سارک فورم، رائٹ؟ پورے جتنی بھی سارک ملک ہیں سوائے افغانستان میانمار وغیرہ بھی شامل، مطلب سوائے افغانستان اور پاکستان کے، افغانستان واز اے لیٹ انٹرنٹ ٹو سارک، سو یو کانٹ ریئلی کال اٹ ون آف دی فاؤنڈنگ ممبرز اور این امپورٹنٹ کنٹری ود ان سارک. تو اس میں انہوں نے وہاں پہ جتنی بھی ہم ٹریڈ کے اوپر بات کریں، ریلوے کنیکٹیوٹی کی بات کریں، روڈ کنیکٹیوٹی کی بات کریں، جو کچھ وہ چاہیں وہ کر سکتے ہیں. سو میرا آپ سے سوال ہے، اگر وہ پاکستان کو ایز اے ولن پینٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ واگا کے تھرو ہم کرنا ہمارے سیکورٹی انٹرسٹ میں نہیں، ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ایٹسیکٹرا، تو ہماری کیا رسپانس ہونا چاہیے؟ کیا ہمارا رسپانس وہی ہونا چاہیے جو ہمارا دہائیوں پرانا رسپانس رہا ہے؟ نہیں، ہمارا تو دیکھیں، اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ سیکورٹی کے خدشات کو اور اندیشوں کو خارجہ پالیسی کی بڑی تصویر کے اوپر لے آتے ہیں تو آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ آپ کی ولنریبلٹی شو کرتی ہے. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی کا تعلق آپ کی ولنریبلٹی کے ساتھ نہیں، آپ کی اسٹرینتھ کے ساتھ ہے. ہاں جی. اب مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کو بھی معلوم ہے، یو بین دا فارن منسٹر، کہ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ جو ایمبیسیز ہیں، ہمارے مشنز جو ہیں، وہ ویزا کلیئرنس نہیں دے سکتے. وہ ویزا کلیئرنس جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس آتی ہے.
بہت سے یہاں پہ یونیورسٹیز ہیں ہماری جو کہ فورن اسکالرس کو بلانا چاہتی ہیں. اگر ان اسکالرس کا تعلق ان ممالک سے ہے تو ویزاز کا ایک پرابلم ہوتا ہے, کانفرنسز منسوخ ہو جاتی ہیں. ہاں جی. تو یہ تو ہم نے بہت عرصے سے یہ معاملہ کیا. انفارچونیٹلی اس چیز میں ہم بھی اور ہمارے کافی نیبرز بھی انکلوڈنگ انڈیا بہت Including سملر ہے, India. ویری ویری سملر. بٹ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم نے آگے چلنا ہے, دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی پالیسی شوڈ ناٹ گائیڈ یور فارن پالیسی. آئی ول گو اسٹیپ فردر دین دیٹ. I'm saying کہ security policy input is one factor in determining. آئی ول سے جو دنیا میں ایک دستور رہا ہے جن ملکوں نے بہتر کیا ہے اس میں اکنامکس ہیز آلویز ٹرمپڈ پالیٹکس, رائٹ. ہم نے اکنامکس کو اپنی بالکل اس میں رکھا ہوا ہے, مطلب اس کو ہم لے کے ہی نہیں آتے کہ اس سے ہمیں ہماری جو اس وقت کیا ہماری جو جغرافیکل لوکیشن ہے اس میں ہمیں کیا کیا اکنامک ایڈوانٹیجز ہو سکتی ہیں. اور ان اگر آپ اکنامک ایڈوانٹیجز کو دیکھیں تو اگر ہم اپنے بارڈرز کو ہر جگہ سے سیل رکھیں گے فار گڈ سروسز اینڈ پیپل, اور ہم نے ابھی یہ کیا ہوا ہے ایٹ لیسٹ ایسٹرن بارڈر پہ تو پوری طرح کیا ہوا ہے. ویسٹرن بارڈر پہ بھی آپ کو پتا ہے ہمیں کتنی مشکلات ہوتی ہیں. ہم وی ور ویری پراؤڈ کہ ہم نے اپنے دور میں افغانستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ اگریمنٹ کو ری نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی, بٹ ابھی بھی پتا چلتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن از ریئرلی ایون ہیپننگ.